آ گیا ہوں آلریڈی، اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا نصیب کہاں ہمیں لے کر جاتا ہے. کہیں پر نصیب کھلتے ہیں، کہیں پر اللہ کرے کہیں پر کام مل جائے. تو آپ بھی ساتھ ہیں، دعا کرتے جاتے ہیں. یہ سنسان سی گلیاں ہیں، ابھی تو گاڑیاں آ جا رہی ہیں، کوئی ایک آدھی. لوگ جو ہیں یہاں پر کوئی نہیں نظر آ رہا ہے. وہ دور سامنے کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بس کوئی اکا دکا گاڑی دکھائی دے جاتی ہے. وہ دور آپ کو جو گرین سی لائٹ دکھائی دے رہی ہے نا، وہ کلاک ٹاور آف مکہ ہے. یہ پیٹرول پمپ ہے. یہاں پر کیا پرائز ہے؟ 2.190. پیٹرول کی یہاں پر پرائز ہے 2 ریال اور 19 پیساز. تو پیسہ تو نہیں ہے، حلالہ کہتے ہیں اسے. یہاں سے پرائز ٹھیک دکھائی دے رہی ہے، 2.190 اور 2.340. یہ پرائز ہے ڈیزل اور پیٹرول کی. کے پاس کھڑا ہوا ہوں، یہاں پر یہ سب نے گاڑیاں لگی ہوئی ہیں جو کہ زائرین کو لے کر آئی ہوئی ہیں. اور اس ہوٹل میں آیا تھا 3 دن پہلے، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کل آ کر پتہ کرنا. تو کل بھی آیا تھا تو مینیجر نہیں تھا. ابھی میں آیا ہوں تو وہ سامنے ہی کھڑا ہے اور وہاں پر وہ لوگوں سے بات چیت کر رہا ہے. تو میں نے اسے سلام کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ بھائی ابھی بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ہمارے پاس یہ پیسنجر آئے ہوئے ہیں، تو آپ پھر کبھی آنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کی طرف سے نہ ہی سمجھوں. آگے چلتے ہیں، آگے کہیں پر دیکھتے ہیں کہ کوئی اور جہاں پر ہمارا نصیب ہوگا ہمیں وہیں پر ہی جاب ملے گی. اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ میں ہر ہوٹل میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہوٹل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن مجھے سب سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا مجھے بندہ دکھائی دے جائے جو کہ دیسی ہو، مطلب پاکستانی ہو، انڈین ہو یا بنگلہ دیشی ہو، جس کو میں اپنی زبان میں بات کر سکوں. کیونکہ اگر عربی ہوگا تو عربی تو مجھے آتی کوئی نہیں ہے کہ میں جا کر کہوں کسی عربی سے بات کروں، تو وہ تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. تو میں پہلے ہوٹل کے سامنے جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، اور وہاں پر اندر مجھے کوئی ریسیپشن پر دکھائی دے جائے یا کوئی صفائی کرتا ہوا بندہ دکھائی دے جائے یا کوئی کام کرتا ہوا دکھائی دے جائے جو کہ اپنا دیسی ہو، تو میں اس سے جا کر بات کر لیتا ہوں. یہ ورکر ہیں کون سے؟ ان کو وہ جو صفائی کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ ایک پاکستانی کھانوں کا فردوس ریسٹورنٹ، ہندی عربی، یہاں پر پاکستانی انڈین سارے کھانے مل جاتے ہیں. دیکھیں یہاں پر، چلو یہاں پر جا کر کسی سے بات کرتے ہیں. وہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. کوئی نہیں بھائی، یہاں پر بھی کام نہیں بنا تو چلتے ہیں آگے کسی اور جگہ پر جہاں پر ہمارا نصیب ہوگا. اپنا کام ہے کوشش کرنا، اور کوشش جاری ہے. جب تک ہمت ہے تب تک آگے بڑھتا. اچھا، میں نا چند دن پہلے یہاں سے گزرا تھا تو میں نے کہا کہ یہ فروٹ جو ہے یہ یہاں پر لگا ہوا ہے، یہ کیسے لگا ہوا ہوگا؟ تو آج مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ پلاسٹک ہے. کتنا انہوں نے خوبصورتی سے یہاں پر لگا رکھا ہے سارا. میں چل چل کرنا تھک گیا ہوں، ابھی یہاں پر بیٹھا ہوں. میں نے سوچا تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں 2-3 منٹ، اور پھر ایک اور آگے جگہ ہے وہاں پر چل کر اپنا نصیب دیکھتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں جا کر کہ کیا پتہ چلتا ہے. السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے. آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ کی سپورٹ کا، آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جو بہن بھائی میرے چینل پر نیو ہیں اور میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا، تو سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. ویڈیو کو پلیز لازمی لائک کیا کیجیے، اور ہائپ بھی دے دیجیے کیجیے. اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر آگے کر دیا کیجیے. ابھی ہو کر آ گیا ہوں اور یہاں پر آ کر بیٹھ گیا ہوں.
جب میں یہاں پر آ کر بیٹھ جاتا ہوں نا تو میرا دل بھی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور میرا جسم بھی ٹوٹ چکا ہوتا ہے، لیکن کوئی نہ، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ جس ہوٹل کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آخر میں نے جانا ہے وہاں پر، تو جب میں وہاں پر آیا تو وہاں پر نا 2 عربی جو تھے وہ دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے ادھر ادھر سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی ہے، بہرحال ایسا نہیں کہ میں وہ اب عربی میں مجھ سے سوال کریں گے تو میں ان کو کیا جواب دوں گا، مجھے تو عربی آتی نہیں۔ تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ کسی پریشانی میں بنا پھنس جاؤں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں یہاں کے قانون بہت سخت ہیں، ہر بلڈنگ کی طرف کر کے میں کیمرہ ویڈیو بھی نہیں بنا سکتا۔ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آ کر کہے کہ بھائی تو ہماری بلڈنگ کا کیوں ویڈیو بنا رہا ہے، تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اور جو کوئی اب جس طرح کا یہ ریسٹورنٹ ہے یا کوئی فیمس ہوٹل ہے وہ تو کہتے کوئی نہیں، پھر بھی مجھے گھبراہٹ تھوڑی سی ہوتی ہے کہ یار یہ کہیں گے کہ کیوں آپ اس طرح کی ویڈیو بنا رہے ہیں، تو ڈرتا بھی ہوں ساتھ۔ اچھا، اب میں نے وہاں پر پھر بات بھی نہیں کی، کیونکہ میں کیا بات ان سے کرتا، میں کیا ان سے پوچھتا، انہیں میری کوئی سمجھ نہیں آنی تھی، مجھے ان کی کوئی سمجھ نہیں آنی تھی۔ تو میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ کوئی دیسی بندہ مجھے مل جائے جس سے میں اپنی بات کر کے تو اس کے سامنے اپنی بات رکھ سکوں۔ اور وہ ریسٹورنٹ والے جو پاکستانی کھانوں والے ہیں ان سے بات کی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ یار روٹیاں لگا سکتے ہو، تو میں نے کہا نہیں بھائی مجھے روٹیاں لگانے کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی ہیلپر وغیرہ کی ضرورت ہو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار ریڈی، ہمارے پاس ہیلپر کافی۔ تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں۔ اور باقی آگے پیچھے بھی جہاں پر کوئی جان پہچان تھی وہاں پر کال کی ہوئی ہے، دوسرے شہروں میں بھی، کہ کہیں پر اگر کسی کے پاس کوئی کسی قسم کی جاب مل جائے تو دیکھتے ہیں اب نصیب میں کیا لکھا ہے۔ عید کے بعد خاص طور پر مجھے وہ جو ہدایہ ٹاورز والے ہیں نا جنہوں نے مجھے سی وی کا کہا ہے، ان کا مجھے بہت زیادہ بھروسہ ہے کہ وہاں پر مجھے جاب مل جائے گی۔ اور عید کے بعد دیکھتے ہیں، ابھی بھی دیکھوں گا، ساتھ ساتھ دیکھتا رہوں گا، لیکن اگر چانس کم ہو گئے تو پھر دیکھیں گے کہ میں واپس کیسے جا سکتا ہوں۔ سب سے بڑی تو پرابلم یہ ہے کہ دیہڑی نہیں لگ سکتی یہاں پر۔ ایسا ہے کہ جو بندہ کہے کہ میں یہاں پر لیبر کا کام کر لیتا ہوں، وہ بھی نہیں ملتا کہ میں کسی کو جا کر کہوں کہ یار میں لیبر کا کام کرتا ہوں اور اس میں اپنی ٹکٹ بناؤں اور میں واپس پاکستان چلا جاؤں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک بہتری کے معاملات کریں، اور سارے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو کل آنے والے دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے یار کہ کتنی سٹرگل کرنی پڑتی ہے یہاں پر۔ اگر آپ کے معاملات نہیں ہیں تو بھائی اپنا پیسہ ضائع کرنے کے لیے کوئی اس طرح پردیس نہ آئے۔ باقی ستارہ سسٹر کا کل کا میں نے ولاگ دیکھا تھا، اور انہوں نے کل پرسوں کا ولاگ دیکھا جس میں وہ افطاری کروا رہی تھیں ان کے ساتھ جا کر، طاہرہ ظہیر سسٹر کے ساتھ۔ تو میں نے وہاں پر دیکھا تھا کئی لوگ جو تھے نا وہاں پر افطاری کا انتظار کر رہے تھے۔ خدا کی قسم سے میں آپ کو بتاؤں، میں یہ چیزیں اپنے اوپر جھیل رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہے، کتنا تکلیف میں ہو جاتا ہے۔ میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہوں وہاں پر اور دیکھتا ہوں کہ یار کب سفرہ لگے گا، کب وہاں پر بیٹھیں گے۔ الحمدللہ یہ اگر نہ جگہ ملتی افطاری کرنے کے لیے، ویسے اللہ تعالیٰ ہے نا رزق دینے والا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن یہاں پر پتہ ہے کہ یہاں پر آ کر وہ افطاری کا سامان بانٹ جاتے ہیں تو افطاری کر لی جاتی ہے۔ تو مجھے خدا کی قسم سے اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ دیکھیں کتنا بڑا وہ پیغام دے رہی ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب حیثیت ہیں، جو کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ ان کو ضرور کرنا چاہیے کم از کم ایسے کام۔ اب میں جب کسی کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یار یہ بھی بھوکا ہوگا، یہ بھی میری طرح ہوگا، اسے بھی پیاس لگی ہوگی۔ تو انسان جب حالات سے جیسے سے گزرتا ہے نا تب اسے احساس ہوتا ہے کہ زندگی کتنی کٹھن ہے۔ بہرحال کوئی نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہاں پر
सिंपैथी गेन करने के लिए बैठा हुआ मैं जो कुछ आपको मुझ पर जो बीत रही है, जो मेरे हालात चल रहे हैं, मैं अपने ब्लॉग में वही दिखा रहा हूँ, ना कुछ ज़्यादा दिखा रहा हूँ ना कुछ कम दिखा रहा हूँ। तो अब मैं कभी सोचता हूँ कि यार जब मैं कामयाब हो जाऊँगा तो मैं इंशाअल्लाह ताला देखूँगा अच्छे खूबसूरत कपड़े पहन कर सुबह सुबह काम पर निकल रहा हूँ, साफ़ सुथरा खाने पीने शॉपिंग कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग कर रहा हूँ। ये मैं जानता हूँ ना कि ईद आ रही है, और जब मैं अब बच्चों के बारे में सोचता हूँ तो मुझ पर क्या गुजरती है ये एक बाप ही समझ सकता है। बहरहाल अल्लाह की ज़ात का भरोसा है, इंशाअल्लाह ताला सब बेहतर हो जाएगा। आप दुआ में याद रखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।